مذہب اور میجورٹی کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ مائنورٹی کی ذمہ دار ہوگی. ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو کہہ دیا تھا کہ ریلیجن از ناٹ دی بزنس آف دی اسٹیٹ اینڈ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل اینڈ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک اینڈ یو آر فری ٹو گو ٹو یور پلیسز آف ورشپ. ہم نے تو یہ کمال کیا ہے کہ جو میجورٹی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے, ہم نے تو کیا خراب جی بھر کے. یو آر دا فیوچر آف مستقبل ہے نا آپ ہمارا. آپ اپنے دلوں سے نفرت مٹا دیجیے, نفرت مٹا دیجیے. یاد رکھیے کہ فرق اور اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا. فرق اور اختلاف کا مطلب نفرت بھی نہیں ہوتا. مختلف ہونے سے بہت مزہ ہے, مختلف ہونے کا بہت مزہ ہے. زندگی کے بہت سے رنگ ہیں, بہت سی صورتیں ہیں, روایتیں ہیں, رواج ہیں, کھانا ہے, لباس ہے. ہم ایک ہی ذات پر کیوں اٹکے ہوئے ہیں؟ تاریخ, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر تاریخ کو کبھی غور سے سنیں تو جو پاکستان 11 اگست 1947 کو جس پاکستان کا ایک پورا عہد نامہ لکھ دیا گیا تھا, ہم نے وہ پاکستان آپ تک نہیں پہنچایا. آپ تک جو پاکستان پہنچا ہے وہ میرے محبوب جنرل ضیاء الحق کا پاکستان ہے. انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان کی جو بنیاد تھی اس کو ختم کیا. انہوں نے لوگوں میں اختلاف پیدا کیا. ابھی کچھ دیر پہلے امینہ یہاں ذکر ہو رہا تھا نصاب کا, مت کر رہے تھے نا 1857 تک 1857. کیوں ہم کمزور ہوئے؟ اپنا نام بتائیے, اسکول بتائیے. My name is Bisma Barkat and I am from Junior Leader School Foundation. She is talking about my class name is grade 6 and you are talking about how the Indians are انہوں نے ہمارے اوپر کتنا ظلم کیا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ 1857 میں مسلمان بادشاہ تھا اور پھر ان سے حکومت لے لی ایسٹ انڈیا کمپنی نے. تو کس چیز کی کمی تھی ہم میں کہ ہم بادشاہ ہو کے بھی حکومت کرنے پر بھی کمزور تھے؟ کیونکہ ہم لوگ ان کے ساتھ زیادہ کوپریٹ کرتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ کوئی اتنا اور وہ بات آپ کے اندر سے باہر آئی. ہم لوگ ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے تھے, زیادہ ان کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے, تو ان کو کوئی فرق ہی نہیں تھا پڑتا. اسی وجہ سے وہ ہمارے اوپر زیادہ ظلم اور انہوں نے ہماری وہ اسٹیٹ لے لی. سو دیٹس وائی. کس نے لی وہ اسٹیٹ؟ انڈینس گورنرز. آپ نے دیکھا کہ یہ تاریخ کی پہلی غلطی ہے. ہم سے حکومت انڈینز نے لی تھی, ہندوؤں نے نہیں لی تھی. ہم سے حکومت برطانیہ نے لی تھی, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے لی تھی. کسی صورت اس میں کہیں دخل نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ہم پر ظلم کر رہے تھے. سب سے بڑا ظلم تو ہم نے اپنے آپ پر کیا, جو ہم آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے کبھی تعلیم کو اہمیت نہیں دی. جو پڑھتا نہیں وہ اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گی, اس کا شعور بھی نہیں ہوگا, وہ دنیا کو بھی نہیں جانے گا. ہم اس میں خوش تھے کہ میرے ابا بادشاہ تھے. ابا کے بادشاہ ہونے سے میں بادشاہ نہیں ہوتا. مجھے اپنے آپ کو بادشاہ ثابت کرنا ہے. یہ آپ کی نصاب کی کتابیں ہیں کہ انہوں نے ہم پہ ظلم کیا. ہم بادشاہ ہیں اور ہم پہ ظلم کیا ہماری رعایا نے. ہم نااہل بادشاہ ثابت ہوئے. دوسری بات, ہم نے اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا. جب کبھی بھی کوئی تقسیم ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے. جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو طاقتور ہوتے ہیں. ان کی طاقت ان کے جمع ہونے میں ہوتی ہے. قائد اعظم نے اسی تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ تم بلوچی, سندھی, پٹھان نہیں ہو, تم ایک پاکستانی ہو. آپ آج عام طور پر کسی سے پوچھئے کہ آپ کون ہیں, جواب آتا پنجابی, بلوچی, سندھی. کوئی نہیں کہتا کہ میں پاکستانی ہوں.
اور مجھے نہیں معلوم بیٹا یہ کون سی کتاب آپ پڑھتے ہیں جس نے آپ کو یہ بتایا. سب سے بڑا ظلم ہم نے اپنے اوپر خود کیا, اپنے اوپر علم کے دروازے بند کیے. کسی کو معلوم ہے کہ ہمارے آج کی لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ شرح خواندگی کیا ہے ہماری لٹریسی ریٹ؟ اینی بڈی ول ہیلپ می ان دی آڈینس؟ میں پوچھ سکتی ہوں کہ اگر آپ لوگ جانا چاہ رہے ہیں کیوں؟ Literacy rate is 65%, if I'm not wrong. Literacy rate 65%. I wish it was. I love you for your optimism, but it is not. 58%. 13 یا اتنا اونچا ہے. ایک حکومت کہتی ہے کہ 45% ہے, پر حکومت ایک بہت اچھے مفکر کا قول ہے کہ دیر از ٹروتھ اینڈ دیر از اسٹیٹسٹکس. ایک طرف حقیقت ہوتی ہے اور ایک اعداد و شمار ہوتے ہیں, یا اعداد و شمار ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ان لٹریسی ریٹ عام زیادہ ہے 50% سے. ان لٹریسی ریٹ 50